اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم۔ اب یہ جو ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ 20 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں، اور تو یہ 21ویں آیت جو ہے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ تو یہاں اب تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ غلامی، پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو۔ الذی خلقکم، اب یہاں اللہ اپنی کیا پہچان کروا رہا ہے؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو بنایا ہے۔ اپنے بنانے پر غور کرو۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی بنایا ہے، کیونکہ عام طور پر انسان اسی رستے کے اوپر جب وہ چلنا شروع کر دیتا ہے جس پر اس نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم غلطی کر سکتے تو تمہارے بڑے بھی تمہاری طرح کے انسان تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ تو یہاں بچنے کی کیا شرط بتائی گئی ہے؟ عبادت کرو تاکہ تم بچ سکو۔ تو نہیں کرتے تو نہیں بچو گے۔ تو عبادت کا میں نے کیا بتایا؟ پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا۔ پھر اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کلیئر ہونی چاہیے۔ دیکھیں، عبد جو ہے نا، یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لفظ نازل نہیں ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ عربی زبان جو ہے یہ پہلے سے استعمال ہو رہی تھی۔ عبد اس معاشرے میں کس کو کہتے تھے؟ غلام کو۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو عبد تھا، اس کی عبادت کیا تھی؟ اپنے آقا کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس نے جو کچھ کرنا اپنے آقا کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ تو یہی عبادت ہے۔ تو جب یہ اصطلاح یہاں آ رہی ہے تو یہاں کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق ہر کام، اللہ کی مرضی کے مطابق، اس میں بچت ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ہے جس نے تمہارے لیے یہ زمین کو بچھایا، فرش بنایا۔ اب دیکھیں، پہلے فرمایا کہ تمہیں اس نے پیدا کیا، اپنے اندر غور و فکر کرو، وہ جو دو اللہ کی معرفت کی جو دو نشانیاں ہیں۔ دوسرا، اب یہ خارج پہ زمین پر غور و فکر کرو۔ والسماء بنا، آسمان کو اس نے بلندی دی، آسمان کو اس نے چھت بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا تمہارے لیے اوپر سے جو ہے وہ آسمان سے اس نے پانی اتارا، اور اسی پانی کو سبب بنا دیا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس سے اس نے، یعنی اس کے ذریعے سے اس نے پھلوں کا رزق تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تو نہ بناؤ اس کا مد مقابل کسی کو، اس کے برابر نہ کسی کو سمجھو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب کہ تم نے یہ بات جان لی ہے، یعنی تم اگر یہ بات جان گئے ہو تو پھر اس کا کسی کو مد مقابل نہ بناؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی ریب کے اندر مبتلا ہو، شبہ کے اندر مبتلا ہو، شک میں مبتلا ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اور یہ ریب کس بارے میں ہے؟ مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے عبد پر، یا یہاں عبد کس کو کہا گیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. یعنی اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے، یہ بات یہاں یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے، تو کیا کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس کام کے لیے، یعنی یہ ایک صورت بنانے کے لیے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے مددگاروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے جو بھی تمہارے مددگار ہیں ان کی مدد سے ایک صورت جو ہے وہ بنا کر لے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مطلب شبہ ہے تمہیں کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہارا دل نہیں مانتا دوسرے لفظوں میں، تو کیا کرو، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. آگے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ پورے عرب کو کہا جا رہا ہے نا. اگر ہم کسی آدمی سے یہ کہیں کہ تو کر لا میرا جو کرنا، ٹھیک ہے نا، تے نال تسی یہ کہو کہ تو اینی جوگا ہی نہیں. ہن وہ آدمی جڑا نا، وہ اگر اینی جوگا ہوئے گا تو انہوں جڑا غصہ آئے گا نا، پھر وہ جو کر سکتا وہ کر کے دکھائے گا. اے بات اللہ کہہ رہا ہے، اور یہ کنوں کیا جا رہا ہے؟ پورے عرب نو. فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تسی یہ نہ کر سکو تو اگے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، تسی ہرگز نہیں کر سکتے. اور اس تو بات ہے پھر ظاہر ہے کہ وہ جنوں کہندے ہیں کہ ایک تیش بھی آندا ہے نا، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس اگ تو جیدا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس قرآن تے تانوں کوئی شک ہے تو پھر نتیجہ کی نکلے گا؟ اے اگ. اچھا، شک دا مطلب کی ہے؟ شک دا مطلب یہ ہے کہ پھر تسی یہ تے عمل نہیں کردے، انہوں اللہ دی گل نہیں سمجھتے، تسی انہوں اپنے مالک دی گل نہیں سمجھا. دیکھو نا، اگر باپ تانوں کوئی گل کہندا ہے تسی او دے تے عمل درآمد نہیں کردے، ٹھیک ہے نا، تے ایدا پھر کی مطلب ہے کہ تسی انہوں باپ نہیں سمجھا یا انہوں او دی گل نہیں سمجھا. ٹھیک ہے نا، مطلب باپ بعض اوقات غلط گل بھی کہہ سکتا، او دی نہیں میں کر رہا، گل صحیح ہے، او دا حق ہے کہ منی جاوے، لیکن نہیں ماندا. پھر پتر اگوں نہیں ماندا تے اللہ تعالیٰ دی گل بارے تے یہ نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ دی گل صحیح ہے یا درست ہے یا درست نہیں ہے. ماں باپ مخالفت بھی کردے سی اولاد دی، اللہ نے منع کر دیتا کہ اینا چیزاں اپنے ماں باپ دی اطاعت نہیں کرنی. فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اللہ تعالیٰ دے نال تے کوئی شرط نہیں ہے گی نا. اللہ دی گل نہیں منو گے، اللہ دی گل تے ظاہر ہے شک پیدا ہو گئی ہے. اگر تانوں یقین آ گیا پھر تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. جس ویلے اسی غلطی کردے ہیں نا، اس ویلے ساڈے ایمان چ کمزوری آئی ہوئی ہوندی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث چ فرمایا نا کہ لا یزن الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ کوئی زانی ایمان دی حالت چ زنا نہیں کردا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور کوئی چور ایمان دی حالت چوری نہیں کردا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور کوئی شرابی ایمان دے نال شراب نہیں پیندا.
اچھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے پی رہا ہو، ٹھیک ہے نا، شراب پی رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے پی رہا، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے وہ حقیقی ایمان. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر. اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین. تو یہ ہوتا رہتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا رہتا ہے. لہٰذا ہر روز توبہ کرنی چاہیے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ کیا ہے کہ میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک معمول بنا لیں کہ ہر رات سونے سے پہلے توبہ کریں. وہ جو گناہ یاد آئے ہیں ان کی بھی، اور جو نہیں آئے ہیں ان کی بھی. یہ توبہ واپسی ہوتی ہے، یہ واپسی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ولا یشرب الخمر حین یشرب وهو مؤمن. تو کوئی شرابی ایمان کے ساتھ شراب نہیں پیتا. تو پھر اب مطلب یہ ہے کہ ایمان کی واپسی ہونی ہے کہ نہیں ہونی، ٹھیک ہے نا. تو یہ توبہ اسی لیے ہے کہ وہ واپسی ہے اس کی. اعدت للکافرین، تو یہ آگ تیار کی گئی ہے جو اس قرآن کا کفر کریں گے، جو اس کلام کا کفر کریں گے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس کا کفر کریں گے. ویسے یہ جو چیز ہے نا اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. یہ جو یہاں صورت بنانے کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اوپر ویسے گفتگو ہونی چاہیے، پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو جو ہے نا وہ یا پھر اس کو علیحدہ سے جو ہے نا وہ میں اس پر گفتگو کر لوں گا کچھ. یہ بس اتنا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور بھی پیغمبروں کو دیے. اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ دیا؟ اچھا، یہاں یہ سمجھ لیں معجزے ہیں بہت سارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اور پیغمبروں کے بھی بہت سارے معجزے ہیں. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ واقعات آپ نے سنے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا جو ہے وہ آپ نے کثیر لوگوں کو کھلا دیا. اسی طریقے سے پتھروں نے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں، مسجد کے اندر جو ستون تھا کھجور کا، جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے وقت ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے، تو اس میں سے بھی رونے کی آواز آئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا. اسی طریقے سے وہ شق القمر والا واقعہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سب معجزے ہیں. لیکن جس کو میں معجزہ کہہ رہا ہوں نا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو دیتا تھا کہ اس کو جا کر چیلنج کے ساتھ پیش کرو، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لاٹھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذرا نیچے رکھو، تو سانپ بن گئی. تو موسیٰ علیہ السلام پیچھے پھرے اور بھاگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، تو اس کو آؤ پکڑو، اس کو ہم اسے پہلی حالت پر لا رہے ہیں. تو دوبارہ ڈنڈا بن گیا، تو پکڑ لیا. پھر کہا کہ اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ اس کو اپنی بغل میں دے کر نکالو تو یہ روشن ہو جائے گا، ید بیضا. ویسے ایک تیسرا بھی تھا، لیکن چلیں ویسے معجزے اور بھی ہیں. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ فرعون کے پاس جاؤ. تو فرعون کے پاس جا کر موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، تو اس نے کہا تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کون سا ثبوت دیا؟ یہی دو، لاٹھی پھینکی. تو یہ
اور اسی طریقے سے وہ ہاتھ سے بغل میں دے کر نکالا تو روشن ہو گیا. تو یہ ہے چیلنج کے ساتھ پیش کیا جانا. یعنی یہ چیلنج کے ساتھ کیوں پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا توڑ کر کے تم دکھاؤ. تو فرعون نے توڑ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ وہ جو جادوگر بلائے وہ توڑ کرنے کے لیے کیا نا. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں. جس معجزے کو کسی پیغمبر نے پیش کیا ہے نا تو اس لیے کہ اس کا توڑ کر کے دکھاؤ، وہ ہے اصل میں معجزہ جس پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بتایا کہ میں جو ہے نا وہ نابینا کو بینا کر دیتا ہوں، جو اندھا ہے اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. تو اگر وہ تو وہاں سے کوئی آدمی اٹھتا ہو کہتا میں بھی کر دیتا ہوں تو پھر تو معجزہ ختم ہو گیا سی نا. تو یہ ہے چیلنج کے ساتھ پیش کرنا کہ میں کرتا ہوں تم کر کے دکھاؤ. اچھا، اس طرح کا معجزہ ایک ہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن ہے. اچھا، یہ کوئی یہ نہیں ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا کہ سب جن و انس مل کر اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ. ٹھیک ہے. پھر سورہ ہود کے اندر آیا کہ یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے نا. تو سورہ ہود کے اندر کیا آیا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. پہلے تو کہا نا کہ اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ، تو کوئی جواب نہیں آیا. پھر ایک وقت کے بعد کہا اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ. پھر سورہ یونس کے اندر کیا آیا؟ اس جیسی ایک صورت بنا لو. یہ ساری صورتیں کہاں نازل ہوئی ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل، سورہ ہود، سورہ یونس، یہ کہاں نازل ہوئی ہیں؟ مکہ میں. جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو مذہبی لوگوں کا مرکز تھا نا. پھر یہ مدینے میں آ کر سورت کون سی نازل ہوئی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ 4تھی دفعہ. پھر البتہ اس سے کم کا نہیں کہا. ایک سورت تک اللہ نے کہا کہ اس سے کم کا نہیں کہا کہ بھئی ایک آیت بنا کر لے آؤ، ایسا نہیں کہا. ایک سورت تک کہا کہ کم از کم ایک سورت چھوٹی سے چھوٹی بنا لو، 3 آیتوں کی سورت بنا کے لے آؤ. تو یہاں وہ بات آئی ہے. اب دیکھیں، یہ عام طور پر ہم لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی جو ہے وہ معجزہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ید بیضا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کس کے ساتھ تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ لاٹھی بڑی سنبھال کر رکھی بنی اسرائیل نے عرصہ تک، لیکن کبھی کسی نے نہیں دیکھا سانپ بنی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ زندہ معجزہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے زندہ معجزہ. اب بات ہی آ گئی ہے تو یہ سورہ بینہ کے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن وہاں فرماتا ہے، مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ اچانک جب ذہن میں آتی ہے نا تو پھر یہ ڈر رہتا ہے کہ آیت میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. لیکن چلیں میں پڑھتا ہوں، آپ دیکھ لینا، کچھ نہ کچھ تو کر دوں گا. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین حتی تأتی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. رکنے والے نہیں تھے یہ مشرکین نہ اہل کتاب. یہ اللہ کہتا ہے یہ نہیں رکنے والے تھے، یہ نہیں باز آنے والے تھے. ان کو ہرایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن کس نے ہرایا؟ حتی تأتیہم البینہ. ان کے پاس آئی بینہ. وہ بینہ کی تھی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. ایسا رسول جو اس مطہر صحیفے کا پڑھنے والا تھا. اس وجہ سے یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو شکست دی وہ کس سے دی؟ اس قرآن سے دی.
یعنی اللہ وہ سورہ بینہ 30ویں سپارے میں ہے، وہاں بڑی اہم ہے، لیکن عام طور پر وہ پھر نہیں پتہ ہوتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہارنے والے نہیں تھے، نہ مشرکین نہ وہ اہل کتاب، حتیٰ تأتیہم البینہ۔ اور وہ بینہ کیا ہے؟ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے رسول، اور جس نے وہ پاکیزہ کلام پڑھ کر ان کو شکست دی ہے، یہ سنا کر، یہ قرآن کے ذریعے سے شکست دی ہے۔ یہ بات میں آپ کو جو ہے وہ جو میں نے ٹائم لیا، حالانکہ ارادہ تو نہیں تھا، لیکن یہ ضروری بات تھی۔ تو یہ زندہ معجزہ ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ پھر اس کو اس طرح پیش کیا جائے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ یہ زندہ کیوں ہے؟ کیونکہ قیامت تک امت جو ہے نا، اس کے ذمہ وہی کام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ تو یہ امت آ گئی ہے، تو وہ معجزہ وہی ہے۔ چلیں، یہاں یہ جو کہا گیا ہے نا، اعدت للکافرین، یہ کون سے کافر ہیں؟ جو اس کلام کے کافر ہیں، جو اس پر شک کرتے ہیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب دیکھیں، آپ کو پتہ ہے یہی 3 چیزیں آپ کو ملیں گی، زیادہ غور کریں گے نا تو یہی کیا کہ ایمان والے حقیقت میں کون سے ہیں، یا مغضوب علیہم کون سے ہیں، گمراہ کون سے ہیں۔ تو یہاں اب ایمان والوں کی بات بتائی جا رہی ہے۔ کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو اس میں رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ الرزق، پھلوں کا رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہ وہ رزق ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا جاتا رہا۔ پہلے کہاں دیا جاتا رہا؟ اس دنیا کے اندر بھی تو رزق اللہ دیتا ہے نا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ وہی نہیں ہوگا بلکہ اس سے متشابہ ہوگا۔ اچھا، وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پہچان بھی تو ہونی چاہیے نا۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی دعوت میں بلاتا ہے تو وہاں ایسی چیزیں رکھتا ہے جس میں سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی پہچان کی ہیں، اور کچھ چیزیں آپ کی پہچان کی نہیں ہیں۔ تو آپ کس چیز کو ہاتھ ڈالیں گے؟ پہچان کو۔ مطلب کئی سارے کھانے رکھ دیتا ہے نا، تو آپ اسی کو ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ وہ جو دوسرا ہے اس کو کھانا کس طرح سے ہے وہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ وہ ایک دفعہ اسی طرح بہاول نگر میں کسی نے میری دعوت کر دی، تو اس نے کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ کھانے میں رکھ دی۔ اچھا، ایک چیز جو تھی نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو ظاہر ہے دوسرے لوگ وہ خود جو ہے نا وہ پتہ نہیں بیٹھا ہی تھا تو ٹیلی فون پہ بیزی ہو گیا۔ تو ہم نے تو واپس آنا تھا نا، ہارون آباد واپس آنا تھا، تو میں نے وہ میرے ساتھ جو آدمی تھا میں نے کہا یار کھاؤ شروع کرو۔ وہ کافی اس دا کاروباری بندہ سی تے ادھر لمے چوڑے گلاں شروع ہو گئیاں تے اسی تے کھا کے فارغ بھی ہو گئے وہ ٹیلی فون سنتے۔ اچھا، تو وہ جب ہم اینڈ پر پہنچے نا تو ہم نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا تو ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو اتنے میں وہ فارغ ہو گئے۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا جی منیر صاحب اے نہیں کھادا، میں کہا یہ اسی ہن کھانا سی، کہندا جی یہ تو پہلے کھان والی چیز سی۔ تو ظاہر ہے نہیں، وہ میں نے اس لیے سنایا آپ کو کہ جو
جس چیز کو آدمی پہچانتا ہے تو مطلب اسی کو بعد میں وہ دوسرا ایسے بھی آتا ہے نا کہ ایک آدمی ایک ہی چیز جو ہے نا اس کو جو ہے وہ کھاتا رہے گا اور وہ سے سمجھے گا کہ میں بہترین جگہ پر پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن پھر جب وہ دوسری جگہ جائے گا تو وہ کہے گا میں تو کھا ہی کھاندہ رہا تو مجھے پہلے یہاں آنا چاہیے تھا. پھر وہ تیسری جگہ جائے گا تو وہاں پھر اس کا احساس ایسا ہی ہوگا. تو یہ اصل تاکہ اس کو اجنبیت جو ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے، ادروائز وہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عادت العبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں ہوں گے پاکیزہ بیویاں یا پاکیزہ جوڑے آپ کہہ لیں. وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے. ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہچکچاتا. ویسے یہ لفظ جو ہے نا یہ حیا سے ہی ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں تھوڑا سا حیا جو ہے وہ کسی اور طرح استعمال ہو جاتا ہے نا اردو میں، تو اس وجہ سے پھر اس کو میں نے ترجمہ کیا کر دیا، ہچکچاتا. تو ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ نہیں ہچکچاتا، ان یضرب مثلا، کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، ما بعودۃ، خواہ وہ ہو مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر کی. اچھا یہ جو بات آ رہی ہے نا اس کو بھی سمجھ لیں، یہ کیا ہے. اب چیلنج کیا تھا کہ اس جیسا کلام بنا کر لاؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ. تو اب وہ یہ تو نہیں ہو سکا، تو انہوں نے اعتراض کیا کیا، انہوں نے کہا جی اس کو چھوڑیں، اس جیسی صورت بنانے کو. یہ قرآن جو ہے اس میں کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. مثال کے طور پر کیا ہے، اس میں تو منی کا بھی ذکر ہے، جو ہم عام طور پر جو ہے نا وہ، اب یہ ہمارے بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جی اگر یہاں عورتیں مرد بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ اس کا ترجمہ کریں، تو وہ تھوڑی سی ان کو آتی ہے، لیکن جن کو عربی آتی ہے وہ کیا کریں گے، ان کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں، ان کو ویسے پتہ لگ جاتا ہے. اور اس طرح عورت کے حیض کا بھی تذکرہ ہے، بلکہ مرد عورت کے ملاپ کا بھی تذکرہ ہے. تو وہ یہ مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو ہم جو ہے نا وہ عام طور پر بھی جسے کہتے ہیں کہ بات کرتے ہوئے بھی اس پر پردہ ڈال کر بات کرتے ہیں، تو وہ اس طرح جو ہے نا وہ اب اس کو ہم اللہ کا کلام مانیں، یعنی جو اتنی بڑی ذات ہے. تو یعنی یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں ہچکچاتا کہ وہ کوئی مثال جو ہے وہ بیان کرے، وہ خواہ مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر کی. اوپر دونوں طرف چلی گئی، یعنی اس تو بھی کوئی ادنا، مچھر تو بھی ادنا، یا مچھر تو کوئی اوپر دی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو یہ آمَنُوا جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے اور ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا مراد ہے اللہ کی اس مثال سے. آگے فرمایا یضل بہ کثیرن. اچھا جی یہ یضلو کا لفظ جو ہے یہ کہاں پڑا، وہی ظالم، ٹھیک ہے نا. اب یہاں یہ وہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، یضل بہ کثیرن، اسی طرح بہت. اب اس کو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر یہ مثالیں بھی قرآن میں ہی ہیں نا تو قرآن تو ہے،
تو اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں وہ یہیں سے کہتے ہیں یضل بہ کثیرا، تو بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، تو بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے. تو یہاں سمجھ لیں کہ یہ عام طور پر باہر لوگ جو ہے نا وہ کئی دفعہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. ویسے اب میرے خیال میں اب رک گئے ہیں، ورنہ پہلے بہت زیادہ یہ بات کہا کرتے تھے قرآن سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے تو بہت ساروں کو ہدایت بھی دیتا ہے. تو بھائی میں اپنے آپ کو کیوں بدبخت سمجھوں کہ میں یہ سمجھوں کہ مجھے ہدایت ملے گی؟ میں کیوں سمجھوں کہ گمراہی مجھے ملے گی؟ ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، آگے واضح کر دیا گیا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ، نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے مگر کس کو؟ الا الفاسقین، جو فاسق ہوتے ہیں. الا الفاسقین، جو فاسق ہوتے ہیں. تو پھر آپ جو ہے وہ ان کو کہیں کہ جی پھر اپنے آپ کو فاسق تسلیم تو کر لیا نا. اگر یہ ہے کہ قرآن مجھے گمراہ کرے گا تو پھر فاسق تو تسلیم کر لیا اپنے آپ کو. تو یہ فاسقوں کو، اور فاسقوں کی پہچان بھی اللہ نے آگے کروا دی ہے. فرمایا کون سے فاسق کون ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جنہوں نے توڑ دیا یا توڑ دیتے ہیں اس عہد کو جو انہوں نے کس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے کیا ہوتا ہے. من بعد میثاقہ، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، پختہ کرنے کے بعد. تو یہ عہد کون سا ہو سکتا ہے؟ باقی آپ چھوڑیں، جتنا پڑھا ہے اس میں سے بتائیں کون سا عہد ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اور کوئی بندہ؟ یہ عہد نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ اور یہ کرتے نہیں ہیں، کرتے بھی ہیں اور کریں گے بھی. میں نے بتایا تھا نا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، کرتے رہیں گے. یہ عہد ہے نا. تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے. اب اس نے عہد توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی عبادت نہیں کرتا، یا عبادت میں کوئی تقاضا جو ہے نا وہ مشکل، اسے وہ کڑک محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. کسی چیز کو کڑک سمجھ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ کلی فرما برداری چاہیے نا، جزوی تو نہیں چاہیے، کلی چاہیے. تو فرمایا کہ یہ فاسق جو ہوتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں کہ عہد کرنے کے بعد انہوں نے توڑا. اچھا وہاں بھی کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو وعدہ تو کیا ہوتا ہے، کلمہ پڑھا ہوتا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہا ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے نماز میں یہی کہتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو یہی کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن جب دکان پر آئیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر بندگی سے نکل جائیں گے. جب عملی زندگی یعنی دوسرے تقاضوں پہ آئیں گے تو پھر اس وقت اللہ کے بندے نہیں رہیں گے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہم خود اس سے نکلتے رہتے ہیں، بس واپسی آنے کا جو ہے نا توبہ اسی لیے کثرت کے ساتھ توبہ ہر آدمی کو کرنی چاہیے. نہیں تو کم از کم سوتے وقت تو کر ہی لینی چاہیے نا، دن نہ یاد آوے تو. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 دفعہ یہ نہیں کہ آپ گن کر 100 دفعہ ان گنت مرتبہ توبہ کرتا ہوں.
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے عہد کر کیا، اور اس عہد بھی بڑا پکا، اس سے زیادہ پکا کیا ہے کہ جو ہے جو سورہ فاتحہ میں عہد آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وَيَقْطَعُونَ قطع کرتے ہیں ما امر اللہ بہ، جو اللہ نے امر دیا، ان یوصل ملائے رکھنے کا، وصل کہتے ہیں نا جوڑنے کو، جوڑے رکھنے کا۔ اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ رحمی رشتے ہیں، ماں باپ کے حقوق نہیں دیتا، بیوی کے حقوق نہیں دیتا، اولاد کے حقوق نہیں دیتا، ہمسائے کے حقوق نہیں دیتا، پھر آگے اس کو بلائے رکھے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے صرف یہی تو نہیں کہا نا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کے حقوق دینے ہیں، دکاندار کے اوپر گاہک کے حقوق ہیں، گاہک کے اوپر دکاندار کے حقوق ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے ملازم جو ہے وہ جو بھی اسے جو کام لیتا ہے اس کے حقوق ہیں مزدور پر، اور مزدور کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سارا یعنی اس تعلق کو جوڑنا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمین کے اوپر فساد ہوتا ہے۔ اچھا یہاں یہ دیکھیں، یہاں فساد کس کا نتیجہ بتایا ہے؟ یہ جو حقوق العباد ادا نہ کرنے کا نتیجہ فساد ہے۔ حقوق اللہ کے نتیجے میں فساد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نماز نہ پڑھیں تو گناہ تو ہے لیکن فساد نہیں ہے۔ جب آپ بیوی کے حقوق نہیں دیتے تو پھر تو فساد ہوتا ہے۔ بیوی تو پھر گوانڈر نو دسے گی، وہ تو پھر کہیں نہ کہیں بات کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا فساد ہوتا ہے اسی سے۔ دکاندار جو ہے وہ سودا صحیح نہیں دیتا تو فساد ہوتا ہے، اور وہ کھوٹا نوٹ دے کے چلا جائے جس نے سودا لیا ہے تو پھر فساد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ معاشرے کے اندر پھر جو تقاضے ہیں معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو، وہ محمود صاحب بتاتے ہیں نا کہ وہاں یہ تقاضے لوگ بہت اچھے طریقے سے پورے کرتے ہیں، یہاں نہیں کرتے، یہاں نمازیں زیادہ پڑھ لیتے ہیں اس کے مقابلے میں۔ تو یہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زمین کے اوپر فساد ہوتا ہے۔ یہ آگے ہم پڑھیں گے، فرشتوں کا اعتراض بھی یہی تھا کہ یہ انسان فساد کرے گا۔ بہرحال وہ اگلی دفعہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہ خسارے میں چلے گئے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی وہ دیکھیں گمراہ ہوتے ہوتے کہاں چلے گئے؟ یہی ہے نا کہ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، وہ بات چلی آ رہی ہے نا۔ تو کن کو گمراہ کرتا ہے؟ جو عہد کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور وہ جو حقوق العباد ہیں وہ ان کو ادا نہیں کرتے، اور زمین کے اوپر فساد ہوتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، تو یہ نقصان والے ہیں۔ اصل میں جب یہ پھر قرآن کا وہ تقاضا آ جائے گا تو کوئی نہ کوئی اس کا اور رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ تو گمراہ تو اصل میں وہ پہلے ہی ہوتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، تمہیں پھر موت دے گا، ثم یحییکم، تمہیں پھر زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، بے شک وہ ہے جس نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوی الی السماء، پھر اس نے قصد کیا آسمان کا، فسواہن سبع سماوات، تو اس کو اس نے مکمل کیا 7 آسمانوں کی شکل میں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی ہے ان آسمانوں میں یا یہ زمین کے اندر، اب اس سے مراد کیا ہے؟ زمین و آسمان، کیونکہ ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ اوپر کیا ہے؟
بس پوری کائنات اب مطلب اب سائنس ترقی کر رہی ہے نا، تو وہ بہت ساری نئی چیزیں بھی بتاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا وہ علم رکھتا ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا وہ علم رکھتا ہے. تو بس آج ہم اسی جگہ پر جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. تو ویسے انشاءاللہ آگے جو ہے نا وہ کوشش کریں گے ہم، کیونکہ ابھی ہم اس طرح سٹارٹ لیا نہیں ہے، تو ایک دو رکوع اور ہیں، پھر اس کا بعد تیزی کے ساتھ ہی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم چلیں گے. تو ایک چیز اور میں نے آپ کو جو ہے وہ گروپ کے اندر سینڈ کی تھی، ایک قرآن ترجمہ قرآن کی کلاس کا پڑھا تھا کسی نے وہ اشتہار گروپ میں، وہ جو ہمارا کلاس کا گروپ ہے اس میں سینڈ کی تھی. ویسے میں نے دوسرے گروپ میں بھی سینڈ کی تھی، تو کوشش کریں اس کو پڑھ لیا کریں، کیونکہ وہ میں نے کوئی آدھی جو ہے نا وہ سنی ہے، وہ بھی تو وہ بھی اچھی چیز ہے. اور وہ یوں سمجھ لیں کہ میں تو آپ کو اس کا جو تحریکی پہلو ہے نا اس پر میری کنسنٹریشن زیادہ ہے، تو اس میں وہ آپ پڑھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں نا، تو اگر کسی کو وہ نہ ملے تو دوبارہ مجھ سے جو وہ لے لے. وہ بھی اچھے طریقے سے سمجھا رہا ہے، لیکن وہ یہ چیزیں نہیں سمجھائے گا آپ کو جو میں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کی بھی ضرورت ہے. تو وہ میرے خیال میں ان کی بھی پہلی کلاس ہی تھی، تو مجھے لنک مل گیا، پھر میں نے وہ بھیجا تھا. تو اس سے بھی استفادہ کریں، اور ایسے اس کو جمع نہ کریں. یہ نوٹ کریں، ہمارے پاس ایک ہفتہ ہوتا ہے نا، تو آپ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ کریں، ورنہ یہ زیادہ جمع ہو جائے گا آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا. تو اس کو بھی کوشش کریں ساتھ ساتھ. یہ نشان وغیرہ جو لگاتے ہیں سب کوئی جو چاہتے ہیں نا باقاعدہ کلاس میں، تو ان کو تو سب کوئی لگانا چاہیے. تو بہرحال پھر آدمی کسی دوسرے کی بھی رہنمائی کر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، میرا سننے والی بات نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.